آپ ویڈیوز اور ڈی این اے کے نتائج میں جعل سازی کر سکتے ہیں مگر یادیں نہیں، مالوکا نے پرسکون انداز میں کہا اور سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی نگاہ آخرکار میرواز پر ٹھہر گئی۔ میرواز کی گرم نگاہوں میں اسے تحفظ اور حوصلے کا احساس ہوا۔ چاہے آج وہ کامیاب ہو یا ناکام، مالوکا بے خوف رہنے والی تھی جب تک میرواز اس کے ساتھ تھا۔ مالوکا نے گلا صاف کیا اور آگے بولی، میرا نام مالوکا برکزئی ہے، میری عمر 25 سال ہے اور میں سنٹرلینڈ سے ہوں۔ پیدائش کے وقت میرا نام سہرابیہ برکزئی تھا اور میں نورانیہ میں پیدا ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ میں زکریا کی پوتی ہوں۔ ویڈیو میں جو لوگ ہیں میرے والدین ہیں مگر فی الحال لاپتہ ہیں۔ زکریا کی توجہ بھٹک جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنیزہ نے اپنی گرفت اس سے آزاد ہو کر سٹیج کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جیسے پلاسٹک سرجری کے بچے میری پوتی کیسے ہو سکتی ہے؟ مالوکا نے کنیزہ کی طرف بے بس نگاہوں سے دیکھا اور سمجھایا، دادی میں مالوکا ہوں۔ جب میں 10 سال کی تھی آپ مجھے بیرون ملک لے گئی تھیں کیونکہ آپ کسی مشہور شخصیت کی دیوانی تھی۔ آپ نے اس مشہور شخصیت کے لیے $5 ملین بھی خرچ کیے تھے۔ کنیزہ مکمل طور پہ حیران رہ گئی۔ یہ راز اس کی اور اس کی پوتی کے درمیان تھا۔ زکریا غصے میں بھاگ کر اس کی طرف اشارہ کرنے لگا، تم بڑی عورت، تم واقعی کسی پر 5 ملین خرچ کر دیے؟ دادا وہ ایک گلوکار تھی، خاتون گلوکار۔ مالوکا نے جلدی سے اسے یقین دلایا۔ کنیزہ اتنی پریشان تھی کہ زکریا کے غصے پر دھیان نہیں دیا۔ وہ پیچھے ہچکچائی اور پوچھا، کیا تم واقعی میری پوتی ہو؟ مالوکا اور سیلی دونوں ایک ساتھ اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر پہلے پہنچنے والی سیلی تھی۔ دادی اس کی بکواس مت سنو، یہ سب کچھ آن لائن بھی مل سکتا ہے۔ سیلی نے کہا، دادی مجھ سے بچپن کے بارے میں کچھ بھی پوچھے میں بتاؤں گی۔ مالوکا نے بات جوڑ دی۔ سیلی اور مالوکا کی طرف دیکھا۔ مالوکا نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کیا، فی الحال کنیزہ کو نظر انداز کریں۔ یہاں موجود بہت سے لوگ میرے دادا دادی کے پرانے دوست ہیں جنہوں نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں 10 سال کی عمر سے مختلف شعبوں میں ماہر ہوں اور 14 سال کی عمر سے کئی زبانوں کو عبور رکھتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دھوکہ باز کچھ نہیں جانتی، مالوکا نے کہا۔ سیلی کی تشویش بڑھ گئی۔ تبھی ایک سفید بالوں والا بزرگ آگے بڑھا، کیا تم مجھے یاد رکھتی ہو؟ میں تمہارا چاچا ہوں، زکریا کا چھوٹا بھائی، سیٹھ برکزئی نے کہا۔ مالوکا کو یاد نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مجھے اور اشارہ دے سکتے ہیں؟ جب تم 8 سال کی تم نے میرے مطالعے میں کچھ عظیم کیا جس کی وجہ سے تمہارے دادا کو بہت پیسہ خرچ کرنا پڑا، سیٹھ نے جواب دیا۔ مالوکا کی یادداشت بھٹک گئی اور وہ ہنس کر بولی، چاچا سیٹھ معاف کیجیے، میں نے آپ کا پرانا چینی کا برتن توڑ دیا تھا، تم لازمن سیلی ہو۔ سیٹھ نے خوشی سے کہا، مزید لوگ آگے آئے تاکہ مالوکا کی شناخت کی تصدیق کر سکے۔ اگر تم سیلی ہو، کیا تم مجھے یاد رکھتی ہو؟ میں ونسٹن ہوں اور تمہارا ڈیسک میٹ۔ ونسٹ نے کولنز نے پوچھا، جو 20 کی دہائی میں ایک شائستہ آدمی تھا۔ مالوکا طویل عرصے سے نہیں یاد رکھتی تھی ونسٹ کی شکل مگر نام یاد تھا۔ میں تمہاری ڈیسک میٹ نہیں تھی، تم میٹ کے ڈیسک میٹ تھے۔ کیا تم یقین ہے؟ بالکل، میں تم سے اور میٹ سے کچھ سال چھوٹی تھی، اس وقت کلاس میں اچھا کرتی تھی۔ مالوکا رک گئی۔ اس کی نگاہ میرواز پر گئی جو پرسکون انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ محنت کر کے پڑھائی کرتی تھی اور چند درجات چھوڑ کر میر کے ساتھ ایک ہی کلاس میں آنا چاہتی تھی۔ میں نے 3 کلاسیں چھوڑ کر تمہاری کلاس میں شامل ہوئی کیونکہ میں مزید سیکھنا چاہتی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی اور سامنے کی قطار میں بیٹھی تھی۔ تم کلاس کے سب سے لمبی بچی تھی اور پچھلی قطار میں بیٹھتی تھی۔ تم 3 سال مسلسل کلاس کی نمائندہ رہی۔ وہ اصل سیلی برکزئی ہے، ونسٹن نے خوشی سے کہا۔ سب حیران رہ گئے، خاص طور پر فرزاد اور اس کے خاندان والے طویل وقت تک مالوکا کو سٹیج پر کھڑی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ مہمان خود سے جھوم اٹھے، کچھ یقین نہ کر پا رہے تھے۔ میٹ، تم نے اس کے ساتھ بچپن گزارا اور سب سے زیادہ قریب تم ہی ہو، تمہیں لگتا ہے وہ سیلی ہے؟ کسی نے پوچھا۔ نیواز کو لفظ سب سے قریب سن کر عذاب ہوا، اسے پہچاننے میں کافی وقت لگا تھا۔ اس نے اعلان کیا، وہ سیلی برکزئی ہے۔ اس اعلان نے مالوکا کی شناخت کے بارے میں تمام شک ختم کر دیے اور مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ جنرل فرزاد نے سے شادی کی۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا۔ کنیزہ زمین پر بیٹھ گئی۔ سیلی فوراً واحد شخص کو پکڑنے کی کوشش کی جو اس کی حفاظت کر سکتا تھا اور کہا، دادی آپ کو یقین کرنا ہوگا، میں آپ کی پوتی ہوں۔ یہ دھوکے باز ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ ہمیشہ ویڈیوز کال ہوتی تھی، آپ اور دادا نے یہ سب بلا دیا۔ ڈی این اے کے نتائج کو کیسے جعلی بنایا جا سکتا؟ دادی، میرے والدین کے ساتھ یہ ویڈیو حقیقت
علاوہ ازیں وہ ویڈیو حقیقی ہے۔ کیا میرے والدین اپنی بیٹی کو نہیں پہچانیں گے؟ اچانک کنیزہ ہوش میں اور سیلی کے پاس کھڑی ہوگی اور پکار کر کہا، ہاں ہمارے پاس کئی ویڈیوز کال ہو چکی ہیں، کیا سیلی کے والدین نہیں جانتے وہ کون ہے؟ اس نے پھر ذکریہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ذکریہ بھی کئی بار اس کے ساتھ ویڈیوز کال میں تھا۔ اگرچہ سیلی پچھلے 10 سال سے نوروانیہ نہیں گئی مگر وہ ہمیشہ ویسی ہی دکھائی دیتی رہی۔ ذکریہ اگر آ کر سب کے سامنے وضاحت کرو، سیلی پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، وہ ڈی این اے کی ٹیسٹ کرانے سے نہیں ڈرتی۔ کیا تم طبی سائنس پر یقین نہیں کرتے؟ کیا تم سیلی کے والدین پر اعتماد نہیں کرتے؟ کنیزہ نے آنسو کے کنارے پر تھے۔ ذکریہ اتنے غصے میں تھا کہ اسے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سینے پہ مٹھی باندھ دی اور دھاڑ مار کر کہا، تم ضدی بوڑھی عورت، وہاں سے اترو، مالوکا کو تنگ کرنا بند کرو۔ لوگ دوبارہ سیلی پہ یقین کرنے لگے۔ وہ والدین کا تصور نہیں کر سکتا تھا جو اپنی بیٹی کو نہ پہچان۔ منگنی کی پارٹی پر اب زاویان کے ذہن میں نہیں تھی۔ وہ مالوکا کی طرف طنزی انداز سے دیکھ کر بولا، یہ تو مزید دلچسپ ہو رہا ہے۔ اچانک مہریز بولی، یہ میری بیٹی مہربانیت دریان ہے۔ وہ اسٹیج کی طرف دوڑی اور مالوکا کا ہاتھ پکڑ کر حاضرین سے معافی مانگنے لگی۔ میں سب سے معافی چاہتی ہوں، یہ میری بیٹی ہے مہربانیہ، وہ تھوڑی ذہنی طور پر کمزور ہے، میں خلل ڈالنے کے لیے واقعی معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد مہریز نے مالوکا کو کھینچ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑو، مالوکا نے لڑائی کی اور اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اسٹیج پر دوڑی۔ اس کے پیچھے میرواز کے حکم پر کمدر بھی آیا۔ دونوں مہریز کے بازو میں پکڑنے اور اسے کنارے کی طرف کھینچ لیا۔ مہریز نے چیخ کر کہا، مہربانیہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم میری بیٹی ہو، تم مسٹر زاویان کی منگنی کی تقریب میں ایسا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ طریقہ درست نہیں۔ چاہے تم مسٹر زاویان سے شادی کرنا چاہتی ہو، تمہیں دیوانگی آ گئی، ڈی این اے کے نتائج دوبارہ ثابت کر چکے ہیں، تم میری بیٹی ہو، چپ کرو۔ بوبی نے مہریز پر کہا۔ زاویان حیرت انگیز طور پر خوش تھا جب اسے معلوم ہوا کہ مالوکا اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اسٹیج کے نیچے موجود لوگ سیلی کے الفاظ پر یقین کرنے لگے تھے۔ کنیزہ کے الفاظ کے ساتھ مل کر سب اس بات پر زیادہ پختہ یقین کرنے لگے کہ مالوکا جھوٹ بول رہی ہے۔ 2 ڈی این اے ٹیسٹ سب کچھ بتا سکتے ہیں، سائنس سے زیادہ درست کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے چیخ کر کہا۔ کسی نے مالوکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی والدہ بھی گواہی دینے آئی۔ 2 ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ وہ ثابت کرتی ہیں آپ ان کی بیٹی ہیں۔ تمام طرف شور غلا تھا۔ مالوکا سنجیدگی سے بولی، سائنس قابل اعتماد ہے لیکن نتائج میں دھوکہ دہی کی جا سکتی ہے۔ مہریز جہاں میری ماں نے، میں 3 سال تک اس کی بیٹی کے طور پر زندہ رہی کیونکہ اس کی حیاتیاتی بیٹی کی وجہ سے اس نے نہ صرف میری شناختی چوری کی بلکہ میرا خاندان بھی چھین لیا۔ پھر نے سیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر لفظ پر زور دی، اپنی یادداشت کھونے کے بعد اس نے مجھے اپنے خاندان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے خاندان کا خیال رکھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہیں، میرے پاس اپنے والدین اور خاندان کے افراد کی ویڈیو ہے جو میری گواہی دیتے ہیں۔ سیلی زور سے بولی۔ یہ کافی تھا کہ سیلی کی شناخت ثابت ہوگی جبکہ مالوکا کے پاس صرف اپنی یادیں تھیں۔ اسی دوران ذہن کو یہ دیکھ کر ذلت محسوس ہوئی کہ مالوکا کی وجہ سے منگنی کی تقریب ایک مذاق بن گئی۔ صورتحال کو قابو کرنے کے لیے زین نے پولیس چیف لوگان ارون سے کہا، اپنے اہلکار سے اسٹیشن لے جائیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد خاموشی سے تحقیقات کریں گے، سمجھ گیا؟ مسٹر زین نے لوگان نے جواب دیا۔ جلد ہی 2 پولیس والے اسٹیج کی طرف آئے اور مالوکا کے سامنے اپنے بحث دکھائے۔ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ مالوکا حیران رہ گئی۔ فوبی نے مہریز کو چھوڑا، دوڑ کر مالوکا کے آگے کھڑی ہوئی اور کہا، آپ کو دھوکہ باز کے پیچھے ہونا چاہیے، ہمارے پیچھے نہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹیشن چلے، یہ مسٹر زاویان کی منگنی کی تقریب ہے، پوچھ گچھ کی جگہ نہیں۔ فوبی نے مالوکا کی طرف دیکھ کر وہ کیا فیصلہ کر گئی۔ مالوکا نے سہرائے ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ پولیس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگر وہ پولیس کے ساتھ جاتے تو سب یقین کر لیتے کہ سیلی اصل ہے، وہ لوگ دھوکے باز ہیں، سب اسے امیر خاندان کے ساتھ سہولت کی شادی ہی ذہن کے سب کچھ تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی سیلی برکزئی یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مالوکا اصل سیلی نکلے تو زاویان کی شادی ختم ہو جائے گی۔ براہ مہربانی پولیس والے نے نرمی سے کہا۔ مالوکا نے میرواز کی طرف دیکھا جو حاضری میں بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مالوکا خود صورتحال سنبھالے، وہ صرف ضرورت پڑنے پر مداخلت کرے گا۔ پھر بھی جب اس نے مالوکا کے بے بس چہرے کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اختیارات سے محروم ہو چکی۔ میرواز نے کمبر کے ساتھ چند الفاظ بولے۔ پولیس قدم بہ قدم قریب آ رہی تھی جبکہ فوبی اور مالوکا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھیں۔ ہمارے پاس ایک اور گواہ ہے، فوبی نے کہا۔ اس نے حاضری میں زراویہ
کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مہربانی کی بہترین دوست اور گواہی دے سکتی۔ سب کی نظریں زواریہ پر مرکوز ہونے لگی۔ اس نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ چند نرگس قدم آگے بڑھائے، بڑے سیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سیلی برکتی نہیں ہے، وہ میری پرانی دوست مہربانیاں دریان ہے۔ سیلی گھبرا گئی اور غصے سے بولی، میں تمہیں نہیں جانتی، تم سب کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تم میرے بارے میں جھوٹ بول رہی۔ دریابا نے فون گیلری کھول کر سب کو دکھایا۔ میرا فون دیکھیے، ہمارے ساتھ کچھ تصاویر ہیں، اگرچہ اس نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے، مگر تبدیلیاں زیادہ نمایاں نہیں ہیں۔ تصویر بھی جعلی سازی کر سکتی ہے۔ سیلی نے دلیل دی۔ پولیس نے دریابا کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا، تم بھی ہمارے ساتھ اسٹیشن جا رہی ہو، تم تینوں کو ایک ساتھ پوچھ گچھ کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو پولیس اہلکار مالویکا اور فوبی کو پکڑ چکے تھے۔ حالات تیزی سے خراب ہو رہے تھے۔ اسی لمحے مسلح فوج طاقت کے ساتھ پارٹی ہال میں داخل، بلکہ منظم انداز میں۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ فوجی فوراً علاقے کو گھیرنے لگے، جبکہ کمبر دو مسلح سپاہیوں کے ساتھ اسٹیج پر پہنچا۔ جنرل فضاد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زاویان اسٹیج سے میرواز پر غصے سے بڑھایا۔ میرواز پرسکون رہا، زاویان کے سوال کو نظر انداز کیے۔ ذہن خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ میرواز کے پاس آیا، لیکن تیز لہجے میں بولا، جنرل فرزاد، آج زاویان کی منگنی کی تقریب ہے، میرے معزز مہمانوں کی موجودگی میں فوجی لانا انتہائی بے ادبی ہے۔ میرواز سختی اور خاموش رہا۔ لوگان غرور کے ساتھ میرواز کے پاس آیا۔ جنرل فضاد، مسٹر مزاری کی بے ادبی کے علاوہ لگتا ہے آپ میری حیثیت بطور چیف آف پولیس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ میرواز نے پوچھا۔ چاہے یہ عوام بدنامی ہو یا دھوکہ، یہ سول عدالت کی دائرہ اختیار میں آتا ہے، جو میری ذمہ داری ہے۔ آپ محکمہ دفاع کے ساتھ ہیں، لیکن میرے علاقے میں داخل ہوئے۔ لوگان نے سوال کیا۔ میرواز نے کمرے کی طرف دیکھ کر کہا، جس نے فوراً سیلی کو کنیزہ سے ہٹا کر جرم کرنے والے کی طرف زمین پر گرا دیا۔ سیلی گھبرا کر مدد کے لیے پکار اٹھی۔ آپ کیا کریں؟ سیلی کو چھوڑو، کنیزہ نے کمر پر ہاتھ مار کر چیخا۔ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے میرواز پر دھاوا بول دیا، نوربانی کی قوانین ہے، آپ دل کی خواہش سے لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ لوگان اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ میرواز فرزاد، آپ کی جرأت کیسے ہوئی؟ پھر بھی میرواز پرسکون رہا اور جواب دیا، وہ دھوکہ باز نہیں ہے، وہ دروازانیہ کی بھیجی ہوئی جاسوس ہے۔ زین فوراً خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی نظریں لوگان پر تھی، جو اتنا ہی حیران تھا۔ منظر ہنگامے میں بدل گیا۔ او خدا، وہ جاسوس ہے! یہ سنگین جرم ہے، وہ دروازانیہ کی بھیجی ہوئی جاسوس ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے قومی دفاعی افواج کو محترک کیا۔ زین کے مستقبل کی بہو جاسوس ہے؟ اب وہ بڑے مسئلے میں ہے، یقیناً اس پر تحقیقات ہوگی۔ ہاں، معلوم نہیں وہ جاسوس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ زین کا چہرہ مدھم ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، جنرل فرزاد، یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا میں مذاق کر رہا ہوں؟ میرواز سخت لہجے میں بولا۔ زین کا غرور فوراً ختم ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، میں نہیں جانتا کہ وہ جاسوس ہے۔ صاحب نے اس سے صرف 2 بار ملاقات کی۔ براہ کرم مکمل تحقیقات کریں۔ میرواز کو اب ان باہر والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کنیزہ کے پاس گیا، اس کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا اور کہا، محترمہ برکتی، وہ آپ کی پوتی نہیں ہے۔ کنیزہ نے پریشان اور مغلوب ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ جب اس نے دیکھا کہ سیلی قابو میں ہے، وہ دل شکستہ اور بے بس محسوس کی۔ دادی بچاؤ، میں سیلی ہوں، آپ کی پوتی۔ سیلی رونے لگی۔ کنیزہ الجھن میں تھی، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور رونے لگی۔ زکریا اس کا اتنا غیر معقول اور ضدی ہونا برداشت نہیں کر سکا اور شرمندگی میں وہاں سے نکل گیا۔ کمبر نے سیلی کو سب کے سامنے پارٹی سے باہر نکالا۔ سپاہیوں کے ایک گروہ کے ساتھ نوربانیہ کی اشرفیہ اور دولت مند لوگوں کی محفل اچانک تلخ نوٹ پر ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ فوراً خبروں کی سرخیاں بن گیا۔ مریض جہاں زمین پر گر گئی، مالویکا کی طرف خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے طویل عرصے سے واضح ہو چکا تھا، مالویکا جو میٹھی نرم محنت و خیال رکھنے والی تھی، اس کی اصل بیٹی سے مکمل مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ یقین کرتی تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہی تھی۔ دریابا آگے بڑھی اور مریض جہاں کو اٹھانے میں سہارا دیا۔ مریض وہ مہربانیاں نہیں ہے جسے وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے، وہ اصل مہربانی ہے۔ تم اپنی بیٹی کو کیسے نہیں پہچان سکتی؟ مریض نے دھڑ بھری آواز میں روتے ہوئے کہا، میں جاسوس کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے لرزتی نگاہوں سے مالویکا کی طرف دیکھا اور ضد سے کہا، وہی میری بیٹی ہے، وہی مہربانی۔ دریابا نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا،
بس کرو مہریز، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ مشہور آرٹسٹ انکویل ہے جو پیانو بجا سکتی ہے، 8 زبانوں میں روانی سے بولتی۔ اس کے پاس حیرت انگیز علم ہے، خاص طور پر کیمیکل سائنس اور جنگی مہارت میں۔ تمہاری بیٹی کے پاس اتنی صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حقیقت کو قبول کرو۔ مریض جہاں کے چہرے پر بے بسی اور دل میں شکستگی کے آثار نمایاں تھے، وہ مشکل حقیقت کو تسلیم کر پائی۔ دروازے سے نکلتے وقت اس نے آخری بار ملبیکا کی طرف دیکھا۔ گزشتہ 3 سالوں میں ماں بیٹی کے رشتے کا جو بندھن بنا تھا وہ اس کے دل سے کبھی نہ مٹ سکتا تھا۔ اسی دوران مزاری خاندان کے انتظام میں مہمان کے گھر کی تقریب سے رخصت ہو رہے تھے۔ کنیزہ ایک کونے میں سفر بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے اپنے بوجھ خیالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مالویکا آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی، فوبی کے ساتھ تھی، نرم آواز میں بولی، دادی۔ کنیزہ نے آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، مگر وہ آنسو کسی جاسوس کی ہمدردی کے تھے۔ اس کی نگاہوں میں ہلکی سی ناراضگی بھی تھی، جیسے وہ سمجھتی ہو کہ اس جاسوس کی مصیبتوں کے ذمہ دار خود مالویکا ہے۔ مالویکا نے دانتوں کے بل بیٹھے کر اس کے گھٹنے کو چھوا اور اوپر دیکھتے ہوئے بولی، دادی میں آپ کی پوتی ہوں، میں نے کبھی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی، میری یہی شکل ہے، دیکھیں نا، کیا میں ویسی نہیں لگتی جیسے بچپن میں لگتی تھی؟ بالکل اپنی ماں جیسی۔ کنیزہ نے سر موڑی سے اس کے ہاتھ جھٹک دی اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ وہ بھی ششدر رہ گئی، وہ دل ہی دل میں سے ضدی عورت کو کوسنے لگی۔ مالویکا کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو، آنسو گالوں میں بہہ نکلے۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی، گلے میں روندی ہوئی آواز کے ساتھ بس اتنا کہہ سکی، دادی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دادی آخر کیوں اس پر یقین نہیں کر رہی۔ فوبی کے دل اس کے لیے بھر آیا، وہ نرم لہجے میں بولی، مالویکا چھوڑ دو، ایسی دادی کو کھونا کوئی نقصان نہیں۔ مالویکا کی سانسیں بگڑنے لگی، وہ سسکنے لگی، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کا میک اپ بگڑ گیا، اور جب بھی وہ آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتی سب اور بگڑ جاتا۔ اتنے میں کسی نے اس کی طرف رومال بڑھا، اس نے آہستہ سر اٹھایا، سامنے میرواز کھڑا تھا، اس کی نرم آنکھیں، پرسکون آواز مالویکا کے دل کو جیسے سکون دے گئی۔ کیا تمہیں مدد چاہیے؟ میں تمہاری آنسو صاف کر دوں۔ مالویکا نے سر نفی میں ہلایا، اس نے اس کا رومال لیا اور نظریں جھکا کر اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ میرواز نرمی سے کہا، اپنی دادی کو تھوڑا وقت دو، وہ تمہیں پہچان لیں گی۔ مالویکا نے بس ایک ہلکی سی آہ کے ساتھ سر ہلایا۔ سیوان کو بھی گرفتار کر لیا کہ میں انہیں مجبور کروں گا کہ تمہارے والدین کے بارے میں سچ بولے۔ میں تمہیں والدین کو ڈھونڈوں گا، چاہے وہ زندہ ہوں یا نہیں۔ مالویکا نے بھاری آواز میں کہا، شکریہ میری، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مالویکا نے سر ہلایا، پھر ہو گئی، نہیں، میں مرکزی مینر جا رہی ہوں، میں دادی سے ایک بار پھر سے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ میرواز کی مسکراہٹ مدھم بڑھ گئی، اس کی آنکھوں کی چمک جیسے بجھ گئی، تھوڑا جھک کر آہستہ بولا، کیا تم واپس سوریلا رہنے آؤ گی؟ مالویکا لمحے بھر کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ میرواز کی مسکراہٹ کڑوی تھی، اس کے چہرے پر گہرا مایوسی کا سایہ تھا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ مالویکا نے اس کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے تو دل بھاری ہو گیا، مگر وہ حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ اس کی آواز لرز گئی، میر، میں برکتی مینر جا کر دادا دادی کو سب کچھ سمجھانے کے بعد واپس سنٹرلینڈ جا رہی ہوں۔ میرواز کے دل پر جیسے بادلوں کا طوفان چھا گیا، وہ کچھ دیر تک بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مالویکا اس کی نظر کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، اس نے نظریں جھکا لی، وہ دھیمی آواز میں بولی، میں برکتی خاندان کی وراثت سے دستبردار ہو رہی ہوں، میری بس یہی خواہش تھی، میرے دادا دادا لمبی عمر پائیں، چاہے ان کی دولت زمینیں مل جائیں یا کسی اور کے پاس چلی، میں اب کبھی نروانیہ واپس نہیں آؤں گی۔ میرواز نے دبی آواز میں پوچھا، کیا تم اپنے والدین کو تلاش نہیں کرو گی؟ مالویکا نے آہ بھری، کروں گی، اگر وہ زندہ ہیں تو وہ شاید سنٹرلینڈ میں ہی ہوں گے۔ میرواز اس کے پاس رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، اس کا دل خنجروں سے چھلنی ہو گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ستاروں سے سجی چھت کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی، اسے سب کی آخری کوشش کرو۔ مالویکا خاموش کھڑی تھی، سر جھکائے، ارد گرد صرف ہوا کے مدھم سرسراہٹی رفتہ رفتہ سب مہمان جا چکے تھے، چند ویٹرز باقی تھے جو حال صاف کہہ رہے تھے۔ فوبی کچھ دیر پہلے جا چکی تھی، مگر دور کھڑی دونوں کو دیکھتی اس کے دل میں ترس اور بے بسی تھی۔ میرواز نے گہرا سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، مالویکا، کیا ہم کم از کم رابطے میں رہ سکتے ہیں؟ کام کی بات نہیں، بس کبھی کبھار تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے۔ مالویکا نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور سر نفی میں ہلایا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر ملک کے قوانین اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ایک حساس تحقیق تھی جو ریاستی رازوں سے رسائی رکھتی تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے دوسرے ممالک کے فوجی افسران سے ذاتی رابطہ رکھنا قانوناً منع تھا۔ میرواز کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی،
میں 5 سال اور انتظار کروں گا، کیا تم تب تک مجھ سے ایک بار، صرف ایک بار رابطہ کرو گی؟ مالوا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے نکلے، وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ دراصل کون ہے؟ اس نے 10 سال انتظار کیا تھا اور بدلے میں کچھ بھی نہیں پایا۔ مالویکا پوچھنا چاہتی تھی مگر حلق خشک ہو گیا، الفاظ لبوں تک آتے آتے رک گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر بولی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ میرواح جیسے اس کے دل کی الجھن محسوس کر لی، اس نے ضبط کے ساتھ کہا، میں جان چکا ہوں تم کون ہو، میں تمہیں سمجھتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ مالویکا کے آنسو جیسے رک گئے، وہ اسے حیرت سے تکتی رہی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی سے جانے دے رہا تھا۔ مہرواز نے اس آنسو دیکھنے نہیں دی، اس نے آگے بڑھ کر مالویکا کو باہوں میں بیٹھی، اپنا چہرہ اس کے کندھے پر چھپا کر اس کے بالوں کی خوشبو میں سانس لی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ دھیمی اور ٹوٹی آواز میں بولا، تم ہمیشہ میری پیاری مالویکا رہوگی، چاہے اب تم دنیا کی عظیم محقق مہربانی ہی کیوں نہ بن گئی ہو۔ مہربانی ساکت کھڑی لگی، آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا، دل پر غم کا بھاری بوجھ اتر آیا۔ اسے لمحے احساس ہوا کہ میرواز تو شروع سے ہی سب جانتا تھا، بھلا وہ نکل کر ڈھونڈتا وہ ڈونالڈ کا دیا ہو ایک مشن تھا، مگر اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، وہ اس کی اصل پہچان جان چکا تھا۔ مہربان نے رو پڑتے ہوئے میرواز کو مضبوط سے تھام لیا، اس کے سینے سے لگ کر بے اختیار بولی، میں بہت شرمندہ ہوں میر۔ میرواز نے آنکھیں بند کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھ سے اس لیے نہیں دور جا رہی کہ تمہارے دل میں کچھ نہیں، بلکہ اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ مہربانی کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ اتنا روئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ وقت کب گزر گیا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ میرواز کے بازو میں سے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہی اس کی دنیا ہو۔ وہ اسے لمحے کو روکنا نہ چاہتی تھی، اس کی بازو میں ہمیشہ کے لیے چھپ جانا چاہتی تھی۔ کبھی اتنی شدت اس نے میرواز کو چاہا نہ تھا۔ جناب فرزاد، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ کنبہ کی آواز فضا میں گونجی، مہربان کے رد عمل دینے سے پہلے ہی میرواز نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ وہ خاموش سے پلٹ گیا، بغیر کچھ کہے، بغیر ایک نظر واپس ڈالے۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور باوقار تھا، مگر آنکھوں میں چھپی نمی کس سے چھپ نہ سکی تھی۔ واپسی کے سفر میں مہربانیاں خاموش رہی، آنکھیں رونے سے سوج گئی تھیں، جلن ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی رہی، آنکھیں بند کر لیں۔ فوبی نے اس کی حالت دیکھی تو خاموشی اختیار کر لی، وہ جانتی تھی اب کوئی بات اس کے لیے نمک چھڑنے کے مترادف ہوگی۔ جب وہ برکتی مینر واپس پہنچی تو ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ ذکری اور تمام ملازم اب جان چکے تھے مہربانیاں کون ہے، چاہے ذکریہ کے سرکاری اعلان کی وجہ سے یا محض باتوں کے پھیلنے سے۔ زیادہ تر لوگوں نے مہربانیوں کو برکتی خاندان کی فرد مان لیا، مگر کنیزہ ابھی تک اس حقیقت تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا، نہ کھانا نہ پانی ایک پورا دن۔ اگلے دن اس نے کھانا تو شروع کر دیا، مگر اب بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی اور مہربانی سے بات تک نہ کرتی تھی۔ مہربانی سمجھ نہیں پا رہی تھی کنیزہ کس جاسوس کے ساتھ اتنی وابستگی کیوں تھی۔ یہ بات اس کے دل کو بے چین کیے جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت مہربانی اور ذکریہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ مہربانی چمچ ہاتھ میں تھامے کھوئی کھوئی سے بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہے مہربانی؟ ذکریہ نے نرمی سے پوچھا۔ مہربانی نے آہ بھری آواز میں افسردگی سے کہا، دادی جان 3 دن سے کمرے میں بند ہیں، کیا وہ بھی یقین نہیں کرتی کہ میں ہی ان کی پوتی ہوں؟ ذکریہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، کیا میں ڈی این اے ٹیسٹ کروا دوں؟ شاید ان کا دل مان جائے۔ نہیں دادا جان کی ضرورت نہیں، مگر دادی وہ جانتی کہ میں ہی کی پوتی ہوں، بس ماننے کو تیار نہیں۔ ذکریہ نے رومال سے اپنا منہ صاف کیا اور کرسی سے ٹیک لگا دی۔ دراصل تم سے ان کی محبت ہی اتنی گہری ہے کہ غلطی تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ میں نہیں سمجھی دادا جان، مہربانی الجھ کر پوچھا۔ ذکریہ نے دھیرے سے کہا، تم ہمیشہ سے عقل مند اور سمجھدار بچی رہی، تمہاری دادی تھوڑی جذبات تھی، ان کی تعلیم کم ہے مگر محبت بے بنا، اس لیے وہ اکثر جذبات میں غلطیاں کر جاتی۔ تم بچپن سے پڑھائی میں اتنی مگن رہتی تھی کہ ان کے جذبات کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے، مہربانی نے فون ذکریہ ہنس پڑے، شاید تمہیں یاد نہ ہو، جب تم پڑھائی میں مصروف ہوتی تو پھل اور ناشتہ لے کے تمہارے کمرے میں آتی اور تم کہتی وہ تمہیں ڈسٹرب کریں۔ آخرکار تم نے کمرے کے دروازے پہ ایک بورڈ لگا دیا، دادی براہ کرم پریشان نہ کریں۔ مہربانی دھیرے سے وضاحت کی، دادا جان دادی اکثر کمرے میں آ جاتی تھی اور بار بار آنا واقعی مجھے پریشان کرتا تھا۔ ذکریہ نے نرمی سے کہا، وہ تمہیں تنگ کرنے نہیں آتی تھی بیٹی، وہ تو تم سے محبت کا اظہار کر دی، تمہارا رد عمل دراصل ان کے دل کو دکھا دیتا تھا۔ مہربانی کے دل پر ایک بوجھ سا اتر گیا، اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔
ضمیر نے اسے ملامت کی، چوٹ دی۔ ذکریہ نے بات جاری رکھی، تم نے کبھی وہ تحفے بھی نہیں کھولے جو تمہاری دادی تمہارے لیے خریدتی تھی، بس الماری میں رکھ دیتی تھی۔ مہربانی خاموش رہی۔ اس نے کبھی دادی کی تحفوں کو ناپسند نہیں کیا تھا، مگر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ علم کی کتابیں، مشینی فلکیات، جغرافیہ اور تحقیق سے جڑی ہر چیز سے محبت کرتی تھی، مگر کنیزہ ہمیشہ اس کے لیے کپڑے، نرم کھلونے، زیورات، مہنگی چیزیں، کاسمیٹکس لاتی تھی، وہ سب جنہیں مہربانی کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ذکریہ نے آہستہ کہا، جب بھی تمہاری دادی تم سے بات کہتی تھی، تم 2-4 جملوں میں ہی بے صبر ہو جاتی تھی، مگر مجھ سے گھنٹوں بات کہہ سکتی تھی۔ تمہاری دادی یہ سب محسوس کرتی تھی، انہیں دکھ ہوتا تھا۔ وہ کم پڑھی لکھی عورت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں، قصوں اور گپ شپ میں محسوس رہتی تھی۔ وہ دنیا کو اپنے انداز میں دیکھتی ہیں بیٹی، یہ نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ قدم نہیں ملا سکتی تھی، بس ان کا انداز مختلف تھا۔ ذکریہ جب کنیزہ کے دکھوں کا سوچتا تو اس کی آواز بھاری ہو جاتی۔ مہربانی سر جھکا لی، کی آنکھوں میں شرمندگی کی تیریں تھی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کے برتاؤ نے دادی کو کتنا دکھ دیا تھا۔ لیکن نرمی سے کہا، پھر بھی تمہاری دادی تم سے بے پناہ محبت کرتی، وہ جعلی صحرابیاں ہیں نا، وہ تم جیسی ہرگز نہیں، وہ کتابوں میں نہیں گھستی، نہ ہی پڑھائی سے کوئی شوق تھی۔ وہ تمہاری دادی کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہر بات پر ہاں ملاتی ہے۔ وہ دادی کے دیے ہوئے لڈو، چائے، تحفے خوشی سے قبول کرتی ہے، ان کے قصے، ان کی گپ شپ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند کرتی، وہ سب کچھ جو تمہیں بیکار لگتا تھا۔ اس لیے دادی کے دل میں وہ جگہ بنا گئی جو دراصل تمہاری تھی۔ وہ تمہیں نہیں ٹھکرائی، بس یہ حقیقت تسلیم نہیں کروا رہی کہ وہی پوتی جو بڑی ہو کر واپس آئی ابھی بھی ویسی ہے، علم میں گم مگر جذبات میں کمزور۔ مہربانی کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے ناک سے گرد آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے کبھی دادی سے نفرت نہیں کی، نہ انہیں کمتر سمجھا ہے، میں تو بس چھوٹی تھی، ناسمجھ تھی۔ ذکر نے اس کا ہاتھ تھاما، میں جانتا ہوں، مگر تمہاری دادی کے دل کے معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہوتے، وہ سیدھے جذبات چاہتی ہیں، وہ سادہ اظہار جیسے ایک ماں چاہتی ہے، اس کا بچہ بس ایک واحد کہہ دے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مہربانی نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، تاجہ جان، اب میں سمجھ گئی، دادی جعلی صحرابیہ سے محبت نہیں کرتی، وہ بس یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ ان کی اصل پوتی ان سے اتنی دور جذبات میں بھی۔ ذکریہ نے بھی وسیع سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اب جب وہ سوچتی ہیں کہ تمہاری جگہ کسی جعلی لڑکی نے لے لی، وہ تمہیں اس کے لیے ڈانٹی نہیں، تو انہیں لگتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہیں۔ مہربانی دادی کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا، نہ ان سے ناراض ہوئی، وہ خود ہی اپنے دل میں وہم پال بیٹھی ہیں۔ ذکریہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، چلو چھوڑو بھی مہربانی، اگر تم ان سے تھوڑا خفا بھی ہو جاؤ تو کچھ غلط نہیں، بوڑھی عورت واقعی ضدی، اپنی پوتی کو پہچانتی نہیں۔ مہربانی تلخی سے کہا، یہ واضح میں بھی مجھے نہیں پہچانا دادا جان۔ ذکریہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ الگ بات، وہ تمہیں 10 سال بعد ملا۔ نوجوان لوگ سائنس پر یقین رکھتے ہیں، مگر تمہاری دادی، تم ہر سال ان سے ویڈیو کال پر بات کرتی، صرف 3 سال بعد تم واپس آئی اور کہتی ہے وہ تمہیں نہیں پہچانتی۔ مہربانی خاموش ہو گئی۔ اس کے خیال واپس آئے اس لمحے جہاں پہنچے جب مہربان نے پارٹی ہال میں کہا، میں 5 سال اور انتظار کرتا ہوں، چاہے صرف ایک بار تمہاری خبر سننے کے لیے صحیح۔ مہربانی کی آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی۔